داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دلفگاں ایپیسوڈ 22۔ رحمانی صاحب نے جو گھر ندا کے رہنے کے لیے تلاش کیا تھا بے شک بے مثال تھا۔ بھاری کرائے پر حاصل کی گئی یہ کوٹھی امراء کے علاقے میں واقع تھی۔ ندا نے اپنی گھریلو ملازمہ کو بنگلے سے اس گھر میں بلا لیا تھا۔ نئے گھر کی خوبصورتی سے سجے ڈرائنگ روم میں ندا نے برمنگھم میں انکل ہارون کے آفس فون کیا۔ ہارون صاحب کی سیکرٹری نے ندا کی آواز پہچاننے کے بعد لائن تھرو کر دی۔ دوسری طرف سے انکل ہارون نے فون اٹھایا۔ انکل کیسے ہیں؟ ندا نے محبت بھری آواز میں کہا۔ میری بیٹی ٹھیک تو ہے؟ انکل ہارون نے چہکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں، ندا نے سر جھکا کر سنجیدگی سے کہا۔ انکل میں نے لاہور والا بنگلہ بھی بیچ دیا ہے، ندا نے مدھم آواز میں کہا۔ ندا بیٹی تم نے آخر اپنی ضد پوری کر لی، انکل نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی بات مت کیجیے، میں خود بڑی مشکل سے اس فیصلے کو پورا کر پائی ہوں۔ ندا کی میٹھی آواز دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب اگر کر ہی گزری ہو تو غم نہ کرو، میں اپنی بیٹی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، انکل ہارون نے ندا کی آنسوؤں میں ڈوبے لہجے پر جلدی سے کہا۔ انکل میں کل 1.5 لاکھ پاؤنڈ کا ڈرافٹ بنا کر آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج رہی ہوں، ندا نے کہا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ یہ رقم تمہاری ہے، تمہیں اس کا جو مرضی کرو، مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، انکل نے کہا۔ پلیز میرے لیے رکھ لیجیے، میں اتنے پیسوں کا کیا کروں گی، ندا نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم یہاں آ کر یہ رقم لے لینا۔ اچھا کل پھر برمنگھم پہنچ رہی ہو؟ انکل نے پوچھا۔ نہیں انکل، مجھے کچھ عرصہ یہاں رکنا پڑے گا، ندا نے کہا۔ لیکن وہ کیوں؟ رحمانی صاحب تو بتا رہے تھے کہ تم سے چند دن بھی پاکستان ٹھہرنا مشکل ہو رہا ہے، انکل ہارون نے کہا۔ انکل آپ بھی چلے آئیے، مجھے اپنی چند سہیلیوں سے ملنا ہے اور میں آپ کو بھی بہت مس کر رہی ہوں، ندا نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا۔ میرے بیٹے یہاں کے بکھیروں سے مجھے فرصت نہیں، ورنہ میں اڑ کر اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاؤں، انکل ہارون نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ آ رہی ہیں لاہور؟ ندا نے پوچھا۔ وعدہ نہیں کرتا، البتہ جیسے ہی موقع ملا میں اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاؤں گا، انکل ہارون نے فون میں کہا۔ انکل آپ رات کو دودھ تو پی کر سوتے ہیں نا، ندا نے پوچھا۔ ہاں ہاں، انکل نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ ٹالیے نہیں، ندا نے زور دے کر کہا۔ بیٹی میں تمہارے پاس آ جاؤں تو پھر دوبارہ سے دودھ برداشت کرنا شروع کر دوں گا، ابھی چند روز کی چھٹی دیے رکھو، انکل ہارون نے کہا لگا کر کہا۔ انکل ہارون نے ندا کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور کہا کہ کل ندا وکیل رحمانی صاحب کی فیس بھی ادا کر دے۔ انکل آپ نے یاد دلایا، ورنہ میں تو بھولے بیٹھی تھی، ندا نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے خدا حافظ کہہ کے فون رکھ دیا۔ انکل ہارون سے بات کرتے ہوئے ندا بالکل معصوم بچی بن جایا کرتی، ورنہ عام زندگی میں ندا کے انداز میں کافی پختگی اور روکھا پن آ گیا تھا، لیکن انکل ہارون جیسے ندا کو اس کی اصلیت پر لے آتے اور ندا کے اندر چھپی نازک دل اور معصوم ندا ایک لمحے میں بیدار ہو جایا کرتی۔ اگلے روز ندا نے 2.5 لاکھ روپے وکیل رحمانی صاحب کی فیس انہیں ادا کر دی۔ ندا نے وکیل صاحب کی کار بھی، جو کہ وہ پاکستان آنے کے بعد سے استعمال کر رہی تھی، وکیل صاحب کو واپس کر دی۔ ندا اپنے لیے ایک نئے ماڈل کی شاندار کار خرید چکی تھی۔ ندا کے پاس اب اتنی دولت جمع ہو چکی تھی کہ اسے خرچتے ہوئے سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ ندا کے شب و روز اب فراز سے انتقام لینے کی منصوبہ بندی کرتے کرتے گزر رہے تھے۔ فراز کی کاروباری پریشانیاں جوں کی توں تھیں۔ فراز نے نادیہ کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنانے کا فیصلہ صرف اس وجہ سے قبول کیا تھا کہ اس طرح شرازی صاحب فراز کے کاروبار میں 50 لاکھ روپے کی رقم لگاتے، جس سے فراز کے کاروبار کو درپیش مالی مشکلات دور ہونے میں مدد ملتی۔ لیکن نادیہ سے منگنی کے چند ہفتوں بعد شرازی صاحب نے صرف 15 لاکھ روپے فراز کے کاروبار میں انویسٹ کیے۔ انہوں نے کہا کہ باقی کی رقم وہ چند ماہ تک اپنے دوسرے کاروبار سے نکال کر فراز کے کاروبار میں لگا دیں گے۔ 15 لاکھ روپے کی رقم فراز کے کاروبار کو صرف ایک دھکا ہی دے سکی۔ 15 لاکھ روپے لیدر فیکٹری کا خام مال لینے اور فیکٹری کی دوسری ضروریات پوری کرنے میں لگ گئے۔
جبکہ کاروبار کو مکمل چالو حالت میں کرنے کے لیے ابھی فراز کو کافی بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ فراز جان گیا تھا کہ شرازی صاحب شادی کے بعد ہی باقی کی 35 لاکھ روپے کی رقم فراز کو دیں گے۔ یہ سوچ کر فراز کڑ کے رہ جاتا، لیکن بہرحال اپنے حالات کی وجہ سے فراز یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ جیسے بھی ہوا، فراز نے فیکٹری کا کام بند نہیں ہونے دیا تھا اور جیسے تیسے کر کے مال کی پیداوار جاری تھی۔ شام کو جب تھکا ہارا فراز گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی طبیعت کی بوریت اور بھی بڑھ گئی کہ نادیہ گھر آئی ہوئی تھی۔ فراز سیدھا اپنے ڈیڈی کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیڈی کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہوئے اس کی نظر نادیہ پر پڑی، جو مسلسل فراز کو محبت بڑی نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ فراز کے ڈیڈی کی طبیعت خاصی بہتر تھی، لیکن وہ بستر سے اٹھ کر چل پھر نہیں سکتے تھے۔ فراز بیٹھو نا، فراز کی باجی نے فراز کو جاتے دیکھ کر کہا۔ باجی میں بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ فراز نے کہا، بھائی نادیہ تمہارے لیے چند سوٹ پسند کر کے لائی ہے، وہ تو دیکھ لو۔ فراز کی والدہ نے کہا، ماں صبح دیکھ لیں گے، فراز نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فراز کے جواب پر نادیہ کا منہ بن گیا۔ فراز بیٹا کپڑے دیکھ لو۔ صادق صاحب کے کہنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ فراز کو رکنا ہی پڑا۔ فراز آ کر باجی کے قریب بیٹھ گیا۔ فراز کو بیٹھے دیکھ کر نادیہ نے جلدی سے چند انتہائی قیمتی کپڑوں کے سوٹ بیگ سے نکال کر فراز کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کس خوشی میں؟ فراز نے نادیہ سے پوچھا۔ لہجے میں دور دور تک مٹھاس نہیں تھی۔ پاپا کے ساتھ دبئی شاپنگ فیسٹیول گئی تھی، یہ کپڑے پسند آئے، آپ کے لیے لے آئی۔ نادیہ نے ساری بات کہہ سنائی۔ بہت اچھے ہیں، شکریہ۔ فراز اتنا کہنے کے بعد اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نادیہ فراز سے اتنی بات کر لینے کے بعد بھی خوش ہو گئی تھی۔ ویسے انکل فراز کچھ چڑچڑے نہیں ہو گئے ہیں؟ نادیہ نے فراز کے جانے کے بعد صادق صاحب سے کہا۔ بیٹی سارا دن کا تھکا ہوا ابھی آیا ہے، اس لیے اتنا سنجیدہ ہو رہا تھا، صادق صاحب نے کہا۔ نادیہ کافی دیر ان لوگوں کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر وہ سب سے نظر بچا کر اوپر کی منزل پر فراز کے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ نادیہ آواز پیدا کیے بغیر اندر داخل ہو گئی۔ فراز کاؤچ پر دراز کوئی البم دیکھنے میں مصروف تھا۔ نادیہ دبے پاؤں چلتی ہوئی فراز کے قریب پہنچ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فراز نے جلدی سے البم بند کر کے پوچھا۔ فراز تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا اور تم ہو کے ٹائم ہی نہیں دے رہے، منگنی کی تصویریں دیکھ رہے تھے نا؟ نادیہ نے فراز کی چوڑی پکڑتے ہوئے کہا۔ فراز منگنی کی ہی تصویریں دیکھ رہا تھا، لیکن اپنی اور نادیہ کی نہیں، بلکہ اپنی اور ندا کے منگنی کی۔ لیکن نادیہ کو آتے دیکھ کر فراز نے البم بند کر دی۔ یہ البم مجھے دکھاؤ، نادیہ نے فراز کے ہاتھ میں پکڑی البم کی طرف دیکھ کر کہا۔ نادیہ رات کافی ہو رہی ہے، تمہیں گھر جانا چاہیے، فراز نے اٹھ کر البم الماری میں رکھتے ہوئے کہا۔ اگر نادیہ فراز کے ہاتھ والا البم دیکھ لیتی تو ندا کی تصویریں فراز کے ہاتھ دیکھ کر وہ جل بھون کر رہ جاتی۔ چلو پھر مجھے چھوڑ کر آؤ، ڈرائیور گاڑی لے جا چکا ہے، اور فراز تم یہ سگریٹ مت پیا کرو، مجھے سگریٹ سے نفرت ہے، نادیہ نے لگاوٹ سے فراز کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اچھا تم نیچے چلو، فراز نے سگریٹ کا کش لے کر اپنا ہاتھ نادیہ سے آزاد کروا کر کہا۔ پھر اسے نادیہ کو گھر چھوڑنے جانا ہی پڑا تھا۔ انکل آپ پاکستان سے لیدر کا سامان خریدتے ہیں؟ ندا نے انکل ہارون سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیدر جیکٹ اور لیدر کی چند دوسری مصنوعات پاکستان سے سستی اور اچھی مل جاتی ہیں، اس لیے میں یہ مصنوعات اپنے سپر سٹور کے لیے پاکستان سے خرید رہا ہوں، انکل ہارون نے جواب دیا۔ انکل آپ کتنی مالیت کی لیدر مصنوعات پاکستان سے خریدتے ہیں؟ ندا نے پوچھا۔ یہی کوئی 20-25 لاکھ روپے کا سامان ہر دوسرے ماہ میرے سٹور کو خریدنا ہوتا ہے، انکل نے جواب دیا۔ آپ کن ریٹس پر لیدر جیکٹ وغیرہ خریدتے ہیں؟ ندا نے سوال کیا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن میری بیٹی یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہے؟ انکل نے حیرت سے پوچھا۔ انکل آپ میری بات کا جواب دیجیے نا، اس بار میں آپ کو لیدر جیکٹس پاکستان سے خرید کر بھیجوں گی، ندا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اوہو، تو میری بیٹی بزنس کرنا چاہتی ہے؟ کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ندا بیٹی ہم سیالکوٹ کی ایک پارٹی سے لیدر جیکٹس وغیرہ خریدتے ہیں، میں ان کے ریٹس اور دوسری ساری تفصیلات تمہیں فیکس کر دوں گا، انکل نے کہا۔
انکل اس بار لیدر جیکٹس کی کنسائنمنٹ میں آپ کو بھجواؤں گی، اور وہ بھی انتہائی کم ریٹس پر، ندا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ندا بیٹی، تمہیں ان چیزوں کا ابھی کوئی تجربہ نہیں، ہمیں سستی سے زیادہ معیاری چیز چاہیے، کیونکہ تم نہیں جانتی کہ ہمارے سپر سٹور سے انگلینڈ کے دوسرے سٹورز کو بھی لیدر کی مصنوعات سپلائی کی جاتی ہیں، اس لیے ہم معیار کا بہت خیال رکھتے ہیں، انکل نے کہا۔ انکل آپ بے فکر رہیں، آپ یہ سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں آپ کو نا امید نہیں کروں گی، ندا نے کہا۔ آج میری بیٹی کی باتوں سے عزم جھلک رہا ہے۔ ندا بیٹی، پاکستان جا کر تمہاری سوچ میں بہت مثبت تبدیلی آئی ہے، انکل ہارون نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ انکل آپ بس میرے لیے دعا کرتے رہا کریں، ندا نے کہا۔ میری ساری دعائیں اپنی بیٹی کے لیے ہی تو ہیں، انکل ہارون کے شفقت بھرے لہجے میں اداسی بھی شامل تھی۔ اور انکل آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، مجھے فکر لگی رہتی ہے، ندا نے کہا۔ میری بیٹی فکر مند نہ ہوا کرے، یہ بڈھا ہٹا کٹا پھر رہا ہے، انکل ہارون نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا کل میں تمہیں فیکس بھیج دوں گا، دیکھتے ہیں ہماری بیٹی اپنی زندگی کی پہلی بزنس ڈیل کیسے کرتی ہے، انکل نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں، ندا نے انکل کے مذاق اڑانے والے لہجے پر پوچھا۔ نہیں نہیں، میں ہنس کہاں رہا ہوں، میں تو مس ندا ریاض کے فیصلوں سے اندازہ کر رہا ہوں کہ اب میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، انکل نے کہا۔ پھر چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ فراز اپنی فیکٹری کے آفس میں بیٹھا اپنے سیکرٹری کے ساتھ فیکٹری کے معاملات پر بات کر رہا تھا۔ سیکرٹری کو چند ضروری ہدایات دے کر فراز فیکٹری کی فائلیں کھول کر بیٹھ گیا۔ سر آپ کا فون ہے، کوئی مس بنش بخاری ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، سیکرٹری نے انٹر کام پہ کہا۔ ملاؤ، فراز نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، فراز نے لائن ملنے پر فون میں کہا۔ آپ مسٹر فراز بات کر رہے ہیں، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ فون پر آواز سنتے ہوئے فراز ایک دم سے ساکت ہو گیا، جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ جی، فراز کی زبان سے بامشکل اتنا نکل سکا، وہ جیسے خواب میں بات کر رہا تھا۔ مسٹر فراز، مجھے ہارون انٹرپرائزز انٹرنیشنل کے لیے لیدر جیکٹس اور لیدر کی دیگر مصنوعات چاہیے، میں آپ کی کمپنی سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، مس بنش بخاری نے فون میں کہا۔ فراز فون کان سے لگائے خاموش بیٹھا رہا، اس کے چہرے سے شدید جذباتی کیفیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ فون پر ندا کی آواز سن کر فراز کے ذہن کو شدید جذباتی دھچکا لگا۔ سیکرٹری نے اسے بتایا تھا کہ کسی بنش بخاری کا فون ہے، جبکہ فون پر جو آواز فراز نے سنی یہ اس کی روح، اس کی جان کی آواز تھی، یہ ندا کی آواز تھی۔ فراز اس آواز کو کیسے بھول سکتا تھا؟ دوسری طرف سے ندا ہی بات کر رہی تھی، اس نے بنش بخاری کے فرضی نام سے فراز سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ندا نے آواز تبدیل کرنے والے سامان استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز کو خاصا بھاری اور مختلف کر لیا تھا، لیکن اس کی آواز کی واضح تبدیلی بھی ندا کی آواز کو فراز سے چھپا نہیں سکی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں۔